اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهي قول الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. سوال جواب آ گئے کہ منطقی کا مقصود تو حجت ہے نا، قول شارع اور حجت ہے، اور وہ تو معنی ہیں، تو یہ الفاظ اور دلالت کی بات کیوں کی ہے، تو اس کی وجہ ساری آ گئی. اب دلالت کی تعریف جو متن میں ہے، پھر اس کی وضاحت. وہ ہے یا دلالت کی وہ متن میں تعریف کو نہیں ہے، یہ ویکو بڑا پیچھے اتنے نال ہی ہو اسے صفحے تے صرف وہ قسمیں بیان کی ہیں، 3 قسمیں: تضمن، التزام اور تضمن ہے نا، مطابقت، تضمن اور التزام. تو شے کی تقسیم بعد میں ہوتی، پہلے شے کی تعریف تو کریں نا جی. دھیان کریں. دلالت کی تعریف: ہونا شے کا، ہونا شے لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، اس سے قطع نظر، ہونا کسی شے کا اس حالت کے ساتھ کہ اس کے علم سے شے آخر کا علم لازم آ جائے. ایک شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم آنے سے دوسرے کا اس کا اس طرح ہونا، یہ دلالت ہے. ہاں جی شاہ بھائی، آج پہلی بار پڑھے ہیں. دلالت کی تعریف: شکر تو لگے پکار جی. ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس کے علم سے علم شے آخر کا. پھر ایک باری. ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ اس کے علم سے لازم آ جائے علم شے آخر کا. والشیء الاول هو الدال والثانی هو المدلول. یہ جو شے اول ہے نا، جس کے علم سے دوسرے کا علم ہے، اے وے چنیاں دی دال تے دوسری مسراں دی دال. اول جو ہے شے اول دال ہے، اور دوسری شے مدلول ہے. ہاں جی کیا کہ جی اول جس کے ذریعے دوسری شے کا علم آتا ہے وہ دال ہے، اور جس چیز کا علم ہے وہ مدلول ہے. وہ مدلول ہے. اور دلالت ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس کے علم سے علم شے آخر کا. مک گئی گل. اور شے اول دال ہے اور شے ثانی مدلول ہے جی. اور دلالت ہونا شے کا ایسی حالت کے ساتھ کہ لازم آ جائے اس کے علم سے علم شے آخر کا. اور شے اول وہ دال ہے اور شے ثانی مدلول ہے. کیا ہے؟ مدلول ہے جی. والدال ان کان لفظا فالدلالۃ لفظیۃ وإلا فغیر لفظیۃ. اب ہم نے دال دیکھنی ہے بھی فیصلہ آبادوں لے آدھی نے یا مظفر گڑھ تو لے آدھی نے جی. سنے جی، دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے؟ دال اگر دال لفظ ہے تو دلالت لفظی ہے، دال غیر لفظ ہے تو دلالت غیر لفظی. اب دلالت کی یہ پہلی تقسیم ہے. دلالت کی یہ کہ دلالت 2 قسم ہے، لفظی اور ایشا. بس کیا کہ جی اگر لفظ ہو تو دلالت لفظی ہوگی، اور اگر غیر لفظ ہو تو دلالت غیر لفظیہ ہوگی. اور دال اگر ہے لفظ تو پس دلالت لفظیہ ہے، وگرنہ پس غیر لفظیہ ہے جی. اور دال اگر ہو لفظ پس دلالت لفظیہ ہے، وگرنہ پس غیر لفظیہ ہے. فدلالت الخط والعقد والعقد والنصب والاشارت. ہو صبر. یہ وہی مثالیں ہیں جو 73 والی پڑھی ہیں جی کہ دال ہے جس سے مدلول کا علم آتا ہے، لیکن دال لفظ نہیں ہے. یہ جو سامنے جن پر نظر پڑ رہی ہے آپ کے، یہ کالے کالے، یہ دال ہیں. یہ لفظ ہے جو منہ سے نکل رہے ہیں، وہ لفظ ہے. یہ دلالت کر رہے ہیں کن پر؟
تو خطوط دال ہیں، الفاظ مدلول ہیں. خطوط دال الفاظ مدلول ہے. آگے سمجھ. تو یہ دال کون ہے؟ اوقد. تو یہ ایک گنڈ ہے بھی اتنے انگل لاؤ تو مطلب 10. ایک گنڈ دا لفظ ہے، ایک شیب ہے. تو یہ جو اوقد ہے نا، یہ پوروں کے درمیان یہاں پوری گنتی ہے. کیا ہے؟ گنتی ہے جی. یہ منڈی والے تے آڑتیاں سارے جانتے ہیں اس گنتی نو جی. تا انگل پھڑ کے ہاتھ لاندے نے بچے تھے، مطلب ہوتا بھائی انے جی. تو یہ جو ہے یہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، عدد پر. یہ گانٹھیں عدد پر دلالت کرتی ہیں، لیکن یہ لفظ نہیں ہے. کہ لفظ ہیں؟ سنیں، یہ ہے دال، عدد ہے مدلول. بیٹھے ہاتھ لانا ہے تو مطلب 5. ایک گنڈ کی یہ دال تو 5 مدلول. اچھا، اشارات کی اشارات. اسی گئے ایبٹ آباد، اوتھے لگا بورڈ تھلے لگا تیر، تھلے لکھا توری شریف. میں تیر پہ آدھا بھائی تے کو پیرو ایویں گل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تیر نہیں لگے ہوندے، یہ تیر لفظ ہے پیرو. یہ جو اشارے ہیں جی، تو یہ دال ہے جس سے علم آیا ہے کہ فلانی شاہی تر ہے جی. اور جلسہ نہیں ہوندا تو چونا ڈول کے نال تیراں تے نشان بنائے ہوندے نے، بینجے جو لگے ہوتے تھے پہنچ جاؤ گے جی. یہ اشارات ہیں، یہ لفظ ہیں. پر پیچھے 75 بار سمجھایا نہیں ساری گلاں کہ کوئی نہیں پتہ ہے. پیچھے نصب رہے گا. نصب یہ جو تم دسیا سی، اے جڑے جتھوں پانی دے پتن ہوندے سن نا، اوتھے انہوں نے کانے لا دینے، ارلے پاسے بھی تے پرلے پاسے بھی. ایتھوں وڑنا ہے تے انج کر کے نکلنا ہے، انج نہیں جانا تھلے ڈوب میں تے ڈوب کے مر جاؤ گے جی. تے نشانی سی ارلے پاسے بھی تے پرلے پاسے بھی ایتھوں وڑنا ہے تے اوتھوں جا کے سیدھا نکلنا ہے جی. تو اب یہ جو وہ کانے لگائے ہوتے تھے پانی نہروں پر، دریاؤں پر، آئیں دائیں بائیں، وہ دال ہیں جو بتاتے ہیں کہ راستہ یہ ہے، لیکن وہ لفظ نہیں جی. کانے کو ٹیپ بدی ہوتی ہے ہمیشہ بس. جیسا کہ اب یہ غیر دال غیر لفظی کی مثالیں ہیں. انہوں نے نہ کی سی پیچھے جو ہوتا جی دوالے اربا کی 4 دالاں کٹھیاں پکائی ہیں. یہ دوالے اربا کتنی بار آپ نے پڑھا ہے جی. جیسا کہ دلالت خط کی کس پر؟ الفاظ پر. اور دلالت عقد کی کس پر؟ عدد پر. اور دلالت نصب کی کس پر؟ پانی کے راستے پر. اور دلالت اشارات کی کس پر؟ جدھر وہ اشارہ جا رہا ہے کہ وہ جگہ راستہ مکان ادھر ہے. شابہ جی. جیسے دلالت خط کی الفاظ پر، اور جیسے دلالت عقدو کی اعداد پر، اور جیسے دلالت نصب کی راستے پر، اور جیسے دلالت اشارہ کی. یہ ہوگی مثال کس کی؟ تو دوالے اربا دال ہیں معنی پر، لیکن لفظ نہیں ہے. اب ختم ہو گیا. جو پہلی قسم ہے فدال انکان لفظا فدلالہ، تو اب اس کو آگے لے کر چلنا ہے جی. فدلال اما بحسب جعل الجاعل وهي الوضعیۃ كدلالة الانسان على الحیوان الناطق. ایک منٹ صبر کریے کہ بحسب الجعل وهي الوضعیۃ تے اما ان یکون بحسب وهي تبعیۃ اگے اولا وحیل. سمجھائیو ہوں پڑھ ساری عبارت جی. بار آ پڑھا جائے کہ دلالت لفظیہ 3 قسم ہے، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ. کہ دال لفظ ہو، دال تو پھر اس کی وہ دال لفظ ہو، دلالت لفظیہ وضعیہ بن گئی. تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ. ہاں بھی شابہ جی کیا آکھے جی. اور دلالت لفظیہ نہ یہ بات پڑھ دو. ودال
اللفظیت اما بحسب جعل الجاعل وہی الوضعیت کا دلالت كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى أولى وهي لا يخلو إما أن يكون بحسب اقتضاء الطبع وهي الطبعية كدلالة على الوجع فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند ورود الوجع له أولى وهي العقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. ایشا بس دلالت لفظیہ یا ہوگی باعتبار جائل کے جعل کے کہ دال کو واضح نے مدلول دال لفظ ہے دال تو دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہے یا مدلول طبیعت کو عارض ہوا ہے تو طبیعت نے دال کو پیدا کیا ہے یا مدلول سے دال نہ یا دال سے مدلول کو عقل نے سمجھا ہے جی باہر آئی وجہ اثر پڑی ہے جی کیا کہ جی دلالت لفظیہ یہ تین قسم ہے تین قسم پر ہے وضعیہ طبعیہ عقلی وجہ اثر یہ ہے وجہ اثر یہ ہے کہ یہ لفظیہ کی یہ دال لفظیہ کی بات چل رہی ہے کہ دال جو لفظ ہے لفظ ہے یہ جائل کے جال سے ہے یعنی دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہے یا مدلول طبیعت کو عارض ہوا ہے تو طبیعت نے دال پیدا کیا ہے یا مدلول یا دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے عقل نہیں سمجھا ہے کسی کو دخل نہیں ہے جی سنیں تو دلالت لفظیہ یا ہوگی باعتبار جائل کے جعل کے یہ بھی جائل ہو بنانے والا ہوا بازے تو یہ دلالت وضعیہ ہے اس کی مثال دی جیسے لفظ انسان کی دلالت کس پر جو ماتن نے مثالیں دی ہیں وہ مثالیں لا رہے ہیں کہ لفظ انسان کی تو یہ کیا ہے چونکہ لفظ انسان کو واضح نے وضع کیا ہے کس کے لیے معنی کے لیے اچھا جی وضع کیا ہوتی ہے بواہی الوضعیہ منصوب طرف وضع کس کو کہتے ہیں پیچھے سے نا دلالت کس کو کہتے ہیں وضع جعل اللفظ بإزاء المعنی لفظ کو معنی کے مقابلے میں مقرر کرنا کہ اس یہ لفظ جب بولیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا پھر وہ پڑھے جی بھی تین قسم ہوتا ہے جی کہ وہ جو ہے نا معنی جو ہے اس کا وہ لغوی ہے یا وہ معنی عرفی ہے یا وہ معنی شرعی ہے وہ تین قسم علیحدہ تفصیل ہے کیا کہ جی وہ آگے آ جائے گی وضع کرنا لفظ کو معنی کے مقابلہ میں اس کو کیا کرنا مقرر کرنا ہاں اے شاباش سے تو یا دلالت لفظیہ یا ہوگی بحسب جائل الجعل اولا یا اس طرح نہیں ہوگی یا اس طرح تو پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ دلالت لفظیہ نہیں خالی یا ہوگی باعتبار طبع کے تقاضے کے یا ہوگی تو یہ دلالت لفظیہ طبیعہ ہے کیا کہ جی یا ہوگی اولا یا وہ اس طرح نہیں ہوگی نہیں ہوگی ہاں اب یہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ خالی نہیں کہ وہ دلالت ہوگی طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے تو یہ دلالت طبیعہ ہے مثال جیسا کہ طبیعت کے اندر درد عارض ہوا تو منہ سے حال ہوئے نکلی حال ہوئے لفظ کہ کوئی نہیں کنی واری حال ہوئے تو نے سمجھائی سگرے تو اب یہ دلالت کر رہا ہے کس پر ایک معنی پر کیا کہ تکلیف پر تاں تو میں ماں بچی پتر کی ہوا خیر ہے بچہ تو اب بڑے میرے دکھ دی آواز کڈی خیر ہے پترا تو اب ایسے کو ماں نے مضرور سمجھا تو تاں ہی آئی کہ کوئی نہیں جی اے شاباش چلو جی وحیل سنیں وحی طبیعہ بے جیسے دلالت لفظ احکی درد پر کیونکہ لافظ کی طبیعت نے تقاضا کیا تلفظ بے احکا
طبیعت کو درد کے عارض ہونے کے وقت، سمجھے ہی؟ اولا یا اس طرح نہیں ہوگی، یا اس طرح یعنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف دال سے مدلول کو صرف، تو یہ دلالت عقلیہ ہے۔ جیسا کہ دیوار سے پیچھے سے کسی نے کہا او کو، عقل نے سمجھا کہ پرلے پاسے کوئی بندہ ہے، پرلے پاسے اس اتے مرکات جی شرح تہذیب جی سارے سوال جواب گزرے بھی دیوار دے پیچھے کیوں، پھر دیز کیوں، زید کیوں، یہ ساری گلاں گزری ہیں نا یار جی۔ تو دیوار کے پیچھے سے کسی نے آواز دی، کسی نے آواز دی، تو آواز سے یہ سمجھنا کہ کوئی لافظ ہے کوئی، تو یہ عقل نے سمجھا ہے، یہ عقل نے صرف سمجھا ہے۔ کس نے؟ استاد جی پرلے پاس اگر ٹیپ چلتی پہ ہوئی، موبائل چلتا ہے پہ پھر تو بھی تو لافظ ہی ہویا کہ عارضی طور پہ۔ جی ہاں جی، دلالت عقلیہ کی مثال جیسے لفظ جو سنا گیا دیوار کے پیچھے سے، دلالت لافظ کے وجود پر، یہ کیا ہے؟ دلالت عقلیہ ہے۔ سمجھے ہی؟ مانا کرا پس دلالت لفظیہ نہ کدھر گیا بھائی، اللہ استغفر اللہ، آگے چلو جی۔ ہاں اور دلالت لفظیہ یا باعتبار جائل کے ہوگی، جال سے ہوگی، اور وہ دلالت کون؟ وہ لفظیہ وضعیہ ہے، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور وضع کی شے اور وضع مقرر کرنا لفظ کو معنی کے مقابلہ میں، معنی کے مقابلہ میں۔ اتیو حاشیت لکھی جو تفصیل تو پیچھے 7 باری پڑھی ہے بھئی، وضع عام تے جو ہے نا معنی بھی عام، وضع خاص معنی بھی خاص، وضع عام تے معنی خاص، یہ بھی 3 قسم کی وضع ہوتی ہے جی۔ مثلا لفظ زید کو ذات زید کے لیے وضع کرنا، یہ وضع بھی خاص ہے اور معنی بھی خاص ہے، اور لفظ عام ہو معنی بھی عام ہو جی، جیسا کلی لفظ کو کسی کلی معنی کے لیے وضع کرنا، یا لفظ تو جو ہے وہ کیا ہو خاص ہو، معنی اس کا عام ہو نہ، استعمال ان کا خاص، جیسے اسماء اشارہ وغیرہ کا استعمال خاص جگہ ہے، وضع معنی کلی کے لیے ہے لیکن استعمال خاص میں۔ یہ تفصیلیں مختلف مقامات پر مختلف جگہوں سے گزری ہیں انشاءاللہ جی۔ ہوں یہ نہیں بھی ہر شے پچھلی کٹھی کر کے بھی نال پھر سنائی رکھو بھی جی اگے جی۔ جیسا کہ دلالت لفظ انسان کی حیوان ناطق پر، اور وضع مقرر کرنا لفظ کو معنی کے مقابلہ میں، اے کہ دلالت لفظیہ اما بحسب، سنیں او لا یا نہیں، کیا مطلب ہے؟ لا بے، اور یہ کون جو جال کے جائل کے اعتبار سے نہیں ہے، نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگی تبع کے اقتضاء کے مطابق، اور لافظ کی تبع، اور یہ دلالت طبعیہ ہے، جیسا کہ لفظ احوی تو لکھے احویے، 2 میں طرح بھی تو وہ تو نہ دسیا ضبط، لیکن یہ ضبط نہیں چل سکتا، یہ جنہوں تکلیف ہوندے منہ جو نکلنا اچانک وہ بھی ہونا ہے جی۔ یہ کوئی اور لفظ ہے نہیں جڑا با معنی بھی استعمال کرنا ہے، اور جس لئے کسی نے تکلیف ہے، جنی تکلیف جس قسم کے منہ جو لفظ نکل آتا ہے جی جی، اے مطلب ہے جی، سمجھے ہی؟ شاباش ہے، کیونکہ کہتے گا جیسا کہ دلالت لفظ کی درد پر، کیونکہ لافظ کی طبع نے چاہا، یک تجدید کی معنی ہے کی بیماری جب ہے تلفظ کرنا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ درد کے عروج کے وقت، طبیعت کو دو گے بھائی یار، اور چلو یا نام کی مطلب کہ تبع کے اقتضاء، بین اسطور لکھے ہیں
بے نہ ہو طبیعت کے تقاضے کے مطابق، اور یہ دلالت عقلیہ ہے جیسا کہ دلالت لفظ کی جو سنا گیا دیوار کے پیچھے سے، دلالت کس پر؟ لافظ کے وجود پر۔ جی، اور دلالت لفظیہ یا جائل کے بنانے کے مطابق ہوگی، اور وہ وضعیہ ہے جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اور وضع وہ مقرر کرنا لفظ کو معنی کے مقابلہ میں شاباش۔ یا نہیں، یعنی جائل کے بنانے کے سبب نہیں ہوگی، اور وہ نہیں خالی یا یہ کہ ہوگی طبع کے اقتضاء کے مطابق، اور وہ طبعیہ ہے جیسے دلالت لفظ کی درد پر، کیونکہ لافظ کی طبع تک چاہتی ہے تلفظ اس کے ساتھ درد کے پیش آنے کے وقت اس طبیعت کو، یا نہیں، اور وہ عقلیہ ہے جیسا کہ لفظ کی دلالت جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے لافظ کے وجود پر۔ والمقصود او بیکو نا پیچھے آشیدو والوضع ہوا جال اللفظ، نظر آیا؟ والوضع ہوا، یہ دو باری ہے، جڑا دوسرا حاشیہ ہے، برابر ہے کہ کانا ہو کہ لحاظ کیا گیا ہو لفظ اور معنی دونوں کا، تو پس ہوگی یہ وضع شخصی، یا لحاظ کیا جائے لفظ کا وجہ کلی کے ساتھ اور لحاظ کیا جائے معنی کا بخصوص ہی، تو یہ ہوگی وضع نوعی، جیسا کہ مشتقات استعمال خاص خاص میں ہوگا۔ ضاربن، ہر وہ شخص جس کے ساتھ ضرب قائم ہے، استعمال جب کریں گے تو وہ خاص جگہ ہوگا کہ یہ ضارب ہے جی۔ یا لحاظ کیا جائے معنی کا وجہ کلی کے ساتھ اور لفظ کا بخصوص ہی، اور یہ کیا ہے؟ اور موضوع لا خاص ہے، جیسا کہ مضمرات اور مبہمات وغیرہ میں ہے۔ پھر ایک حقیقت اور مجاز بھی ہوتی ہے جی، سنیں ہی من ورائے الجدار، بعض اعتبار کیا گیا اس قید کا، پس ظاہر ہوگی دلالت عقلیہ کمال ظہور، صرف کلی، برخلاف لفظ جو سنا گیا سامنے، کیونکہ وہاں ایک شے ہے کہ جانی گئی ہے لفظ کے وجود کے لیے کو سامنے نظر آ رہے ہیں، پس نہیں ظاہر ہوگی دلالت وجود پر ظہور تام عقلن، تاک ہے دیوار دے پیچھے تے بولے بھی دیز، زید نہ بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون پڑھ تو دلالت کی پہلے دو قسمیں ہوگی، کون سی؟ لفظی اور غیر لفظی دوالے اربع، تو لفظی کے پھر کون سی؟ لفظی نہ لانا، لفظی وضعی، لفظی طبعی، لفظی عقلی۔ لفظی عقلی اگے جی۔ والمقصود ها هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية۔ باقی پھر یہ بھی دو قسمیں تھی، وہ اس میں وہ مؤثر اثر کی دلالت مؤثر پر وغیرہ، وہ دلالت عقلی وہ بھی اور بھی ہیں جی۔ یہ جی پیچھے پڑھیے نا ساریاں۔ والمقصود والمقصود ها هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية۔ بس علامہ فرما، اب سوال ہے کہ علامہ نے یہ پچھلا سارا کیس کیوں نہیں کیا، یہاں سے بات کیوں شروع کی ہے؟ اور مصنف نے رسالہ شمسیہ والے نے کہاں سے بات شروع کی؟ دلالت لفظیہ، اور پیچھے دیکھنا کالا کہ بیچا مرکب پاڑ کے ہے کہ نہیں، کی شروع کیتا ہے دلالت اللفظ على المعنى بتوسط، جی نا، بس یہ تو کم شروع، یہاں سے کیوں شروع کیا پچھلا سارا کیس؟ اور کہتے ہیں منطق کے مقصود یہ مقصد جو ہے منطق کے اندر یہ دلالت لفظیہ وضعیہ سمجھانی ہوتی ہے جی، سنیں ہی۔ اور مقصود یہاں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، او شابہ یہاں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، واہیا واہیا قول اللفظ بحیث متى اطلق فوہما منه معناه للعلم بوضعه۔ اے پہلی باری نہیں آیا پتر، مرکات کھول لا، شرطیب کھول لا، کالا کول کھول دے کہ دلالت لفظی وضعی کیا ہے؟ اور دلالت ہونا لفظ کا، پیچھے سی ہونا دال کا، ہونا لفظ کا اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولا جائے لفظ تو سمجھا جائے لفظ سے لفظ کا معنی،
جب کہ لفظ کی وضع اس معنی کے لیے پتہ ہو، یعنی اس بولی وچ بولیا جائے. ہن چینی بولی ساڈے سامنے بولی جے سن کے پتہ معنی کی ہے جی. پینڈو دے سامنے عربی بولو انہوں کی پتہ ہے جی. جی وہ جی میں نے آخیا ماں نو آپ یار، وہ فارسی پڑھ کے آیا سے تو ماں شو دی پینڈو جٹ تو بان پہ آ کے آپ یار مرن لگا تو پانی لیا، آپ یار کردہ کردہ مر گیا. ہو جی جی پتر آپ اب کردہ مریا، فارسیاں گھر پٹے. ہاں بھی شابہ. دلالت لفظیہ وضعیہ ہونا لفظ کا اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولا جائے تو سمجھی جائے اس سے اس کا سمجھی نہیں سمجھا جائے. اس سے اس کا معنی معلوم ہونے اس علم بے وضع ہی کہ وضع کا علم ہو تو پھر دال سے لفظ سے معنی اس کا سمجھ آ جاتا ہے جی. اے شابہ سے جی کیا لفظیہ ہونا لفظ کا دلالت لفظی وظیفہ، دلالت لفظی وظیفہ لفظی وضعی ہونا لفظ کا اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولا جائے تو سمجھ جائے اس سے اس کا معنی بوجہ علم کے معلوم ہونے اس کی وضع کے پٹھے زمانے کہ چونکہ اس لفظ کی کس معنی کے لیے لفظ ہے یہ پتہ ہے جی. جی تو چنگی وضع پٹھی کر دیتی جی. اور دلالت لفظی وضی ہونا لفظ کا کون کون تا جو معرف مصدر ہوئے تو پھر معرف بھی مصدر نہ تعریف مصدر نہ کری دیئے اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولا جائے کون لفظ تو سمجھا جائے لفظ سے معنی لفظ کا. یہ کیوں سمجھ آتا ہے؟ باوجہ علم کے لفظ کی وضع کے، چونکہ اس کا معنی پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی معنی فلانے لفظ کی وضع فلانے معنی کے لیے، تو جب بھی بولیں گے تو اس کا معنی سمجھ آ جائے گا، اس کا معنی آ جائے گا. شاباش جی. دلالت لفظی ہونا لفظ کا اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولا جائے لفظ تو سمجھا جائے اس لفظ سے معنی اس کا بوجہ علم کے اس لفظ کی وضع کے ساتھ، اس لفظ کی شاباش 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 شاباش. وَهِيَ إِمَّا مُطَابَقَةٌ أَوْ تَضَمُّنٌ أَوْ التزام. اے شاباش سے یہ جو دلالت لفظی وضعی ہے نا یہ تین قسم ہے. یہ مطابقت، تضمن، التزام. تو یہاں نسبت کی لگا کر بھی بول دیتے ہیں دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. کیا کہ جی دلالت وضعی لفظی تین قسم پر ہے. اور لفظی پہلے ہم بول رہے دلالت لفظی دلالت لفظی وضعی شابہ تین قسم پر ہے، مطابقی، مطابقت، مطابقت، تضمن اور التزام. تو جا نسبت نہیں بول سکتے کیڑی، مطابقی، تضمنی، التزامی. اور دلالت لفظیہ وضعیہ یا مطابقت ہے یا تضمن ہے یا التزام ہے. یا مطابقت ہے یا تضمن ہے یا التزام ہے. اے شاباش.